یہاں پہ یہ جو مسائل ہے، یہاں پہ جو قتل غارت جاری ہے، یہاں پہ جو ہر روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، یہاں پہ جو رونا ہے، یہاں پہ جو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے ہر روز، یہاں پہ جو ہمارے بندے گمشدہ ہے مختلف قوموں کے، تو آج ہم نے اس بیماری کا مرض نکالنا ہوگا کہ اصل میں یہ مرض ہے کیا، اور ہم کیسے اس مرض سے اپنے آپ اور اپنے قوم اور اپنے وطن کو آزاد کر سکتے ہیں یا چھڑا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہم نے مانا ہوگا، یہاں پہ جتنے بھی ہم جس قوم سے تعلق رکھنے والے، جس سیاسی پارٹی سے یا جس نظریے سے تعلق رکھنے والے شریک ہے، تو ہماری سب سے بڑی وہ جو مسئلہ ہے وہ ہماری غلامی کا ہے۔ ہم سب یہاں پہ غلام ہیں، تو لہٰذا یہ جتنے مسائل ہمیں درپیش ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ محکوم ہے، غلام ہے، ہمارے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہاں پہ جو وسائل کا ذکر ہوا تو اس کا بھی یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ محکوم ہیں، غلام ہیں۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں یا ہم اپنی تاریخ میں جائیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے وطن پہ، ہمارے سرزمین پہ اور بھی زورور قوتیں آئی ہیں، انہوں نے یہاں پہ قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس قوتوں کو ہم نے شکست دی ہے، اپنے وطن اور اپنے وسائل پہ ان کو قابض نہیں ہونے دیا ہے۔ اور ابھی ان قوتوں سے ایک بہت ہی کمزور قوت پنجابی استعمار کے نام سے ہمارے وطنوں پہ قابض ہے، اور پچھلے 75 سالوں سے ہم اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے بننے سے پہلے جو قوتیں ہمارے وطن پہ قابض ہو رہے تھے، وہ سرعام آتے تھے اور اس کا ایجنڈا یہی ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کے وسائل لوٹنے ہیں اور آپ نے غلام رہ کر رہنا ہوگا، ہم آپ کے وطن پہ قابض ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کے مقابلے میں پشتون، بلوچ یا دیگر جتنے محکوم قومیں ہیں وہ اکٹھا ہوتے تھے اس ایجنڈے پہ کہ یہ جو پرانا قوت آ رہا ہے، لہٰذا ہم نے ان کو اپنے وطن پہ قابض نہیں ہونے دینا ہے، ان کے خلاف جدوجہد کرنا ہے، اور وہ جدوجہد میں ہم کامیاب بھی ہوتے تھے۔ اور یہ جو ابھی 75 سال ہو رہے ہیں، ایک کمزور سا دشمن ہمارے وطن پہ قابض ہے، ہم اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہے ہیں۔ اس دشمن نے دو چالاکیاں کی ہے۔ یہ دشمن اس طریقے سے نہیں آیا ہے جس طریقے سے پہلے ہمارے وطن پہ دشمن آتے تھے۔ یہ دشمن چالاکی اور منافقت کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے پہلا منافقت اور چالاکی اس دشمن نے یہ کیا کہ یہاں پہ جو معقوم پشتون بلوچ ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام کے نام پہ ہمارے وسائل اور ہمارے وطن پہ یہ قابض ہوا، اور یہاں پہ ہمارے سادہ پشتون، بلوچ یا دیگر جتنے قومیں ہیں وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کو اسلام کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ تو لہذا اسلام کے نام پہ یہ لوگ آ کے ہمارے وطن پہ قابض ہوئے۔ پھر جب کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کی گیس
हमारे सूबे के आवाम को नहीं मिल रही, और फिर आपने हजारों किलोमीटर दूर पंजाब के हर गांव तक हमारे सूबे की गैस पहुंचाई हुई है। या जिन लोगों ने ये सवाल उठाया कि इस्लाम में तो ये नहीं है कि हमारे सूबे के वसाइल लूट कर आप अपने सूबे अपने कौम को आबाद कर रहे हो और हम दिन ब दिन माकूम हो रहे हैं, तो फिर मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ तरीकों से उन सरों को कलम किया गया या उस जबानों को काटा गया जो ये सवाल उठा रहे थे। और उसके बाद जब दूसरा धोखा हमें दिया गया वो ये था कि हमारे नौजवानों खासकर तालिब इल्मों के ज़हनों में ये जुमला डाला गया कि इस परचम के साए तले हम एक है। मैं तो शऊरी तौर पे ये कहता हूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा झूठ यही हमें पढ़ाया गया कि इस परचम के साए तले हम एक है। अगर कोई डिबेट करना चाहता है हम तैयार हैं। कैसे हम इस परचम के साए तले के? इस परचम के साए तले एक बावलपुर में सलाउद्दीन नामी पागल शख्स मारा गया, वो भी बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा था। उस वाक़ये के खिलाफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म उस टाइम तुर्की में थे, तुर्की से उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत जुल्म हुआ है, लिहाजा एक GIT कमीशन बनाया जाए और इस वाक़ये की तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमोटो नोटिस लिया, पंजाब के वज़ीर आला ने एक्शन लिया, पंजाब के IG पुलिस ने एक्शन लिया, जबकि उसकी फैमिली की रिपोर्ट भी पड़ी है। उसकी फैमिली वालों ने इसकी तस्दीक की थी कि ये सलाउद्दीन नामी शख्स जो था ये मेंटल था। डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट भी पड़ी है कि ये शख्स मेंटल था। लेकिन उस मेंटल शख्स के कत्ल के खिलाफ मुल्क के तमाम तर जिम्मेदारान ने सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया, कमीशंस बने, तहकीकात शुरू हुई, क्योंकि वो पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला था, पंजाब का लोकल था। लेकिन फिर इसी परचम के साए तले दिन दिहाड़े लोरलाई में अरमान लोनी को शहीद किया जो PTM का सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। 6 महीने तक उसका FIR नहीं काटा जा रहा था। फिर इसी परचम के साए तले आरिफ अफगान को अफ्तारी से 2 मिनट पहले सर में गोलियां मार करके शहीद किया गया। उसके बाद पंजाब के उस टाइम के गवर्नर का ट्वीट अभी भी हमारे साथ पड़ा है, मोबाइल में सेव है। उन्होंने ट्वीट किया था कि कुतुब मार मुहिम शुरू हुई। फिर उसके बाद दिन दिहाड़े इस कोयटा शहर में सेनेटर उस्मान खान काकड़ को शहीद किया गया। इस मुल्क के तमाम जिम्मेदारान जो मैंने पहले जिक्र किया, इन्होंने ताज़ियत तक नहीं की। फिर इस्लामाबाद में अभी 1 साल पहले गिलमन शहीद को शहीद किया गया। अभी तक न उसके कातिल गिरफ्तार हुए हैं, न किसी ने उस पर बात की है। इस तरह हजारों मालूम और नामालूम पश्तून बलूच नौजवानों सियासी लीडरों को इस परचम के साए तले कत्ल किया गया। फिर हम कैसे माने कि इस परचम के साए तले हम है कि इस परचम के साए तले तो हमने 75 सालों से सिर्फ जनाजे उठाए हैं, और इस परचम के साए तले आप पिछले 75 सालों से पंजाब को जन्नत बना रहे हो, मोटरवेज बना रहे हो, ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे बना रहे हो। आपके तमाम तर जर्नलों ने यहाँ पे पश्तूनों और बलोचों का खून चूस चूस कर बाहर मुल्कों में जजीरे खरीदे, वहां पे आपने जायदादें बनाए। फिर कैसे हम इस परचम के साए तले गए? तो लिहाजा इन तमाम महकूम कौमों को इस गलत फहमी की से निकलना होगा कि इस परचम के साए तले हम एक है। हम कभी न एक थे, न एक है, न एक हो सकते हैं। हम बेइज्जत पश्तून पिछले 5000 सालों से अपने मादर वतन पे रह रहे हैं। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान ने हमारा कत्लेआम किया है। न पाकिस्तान बनने के लिए किसी ने एक चमाटा भी खाया है, न किसी ने एक दिन के लिए जेल में गुजारा है। पाकिस्तान रियासत इंटरनेशनल सियासत के नतीजे में
इंटरनेशनली साम्राज्यिक कुव्वतों के मफादात के नतीजे में वजूद में आया और एक गैर फितरी रियासत बन गया। यहाँ पे ये बात भी होती रही कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, ये भी झूठ है। फेडरेशन की तारीफ मौजूद है। फेडरेशन किसे कहते हैं, फेडरेशन का मकसद क्या है, यहाँ पे तमाम सियासी कायदीन बैठे हुए वो समझ सकते हैं कि फेडरेशन किसे कहते हैं। फेडरेशन में तो मुझे ये हक हासिल है कि मैं ये बोल सकता हूं आज़ादी के साथ कि मैं मजीद पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। ये फेडरेशन का तारीफ है। अगर पाकिस्तान फेडरेशन है तो पाकिस्तान दे दे इस तमाम कौमों का हक। यहां पे कौमों से राय मांगे, यहां पे वोट करे, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ ये कौमें खुश है, रह सकते हैं। लेकिन यहां पे ये हक नहीं है हमें हासिल। यहां पे अगर आप ये बात करोगे दूसरे दिन आप गुम हो जाओगे, फिर कुछ महीने के बाद आपकी लाश मिलेगी। तो ये तो फेडरेशन नहीं हुआ। लिहाजा ये एक गैर फितरी रियासत है जो इस महकूम कौमों पे काबिज है और आपके वसाइल लूट रही है। और इनके मशहूर अल्फाज भी यही है। जब ये बंगाल पे हमला हो हुए थे तो इनके जर्नलों ने ये खुलेआम कहा था कि हमें बंगालियों से कोई लेना देना नहीं, हमें बंगाल के वसाइल चाहिए। तो लिहाजा जितने बंगाली कत्ल कर सकते हो, जितने बंगालियों की आप इज्जत नीलाम कर सकते हो कर लो, लिहाजा हमें बंगालियों के वसाइल चाहिए। तो आज भी ये हमारे वसाइल लूटने के लिए ये सारे मंसूबे कर रहे हैं। तो अगर हमने वाकई इस जुल्म से, इस जबर से खुद अपने आप को, अपने कौम को और अपने वतन को बचाना होगा, तो फिर ये तमाम तर छोटे मोटे सियासी इख्तिलाफात, ये चंद सीटों के लिए एक दूसरे को गालियां देना, चंद सीटों के लिए एक दूसरे के पीछे प्रोपेगेंडा करना, ये छोड़ना होगा। अपने कौम, अपने वतन के लिए एक हाथ होना होगा और अपने वसाइल और अपने वतन को इन लुटेरों से बचाना होगा। ये एजेंडा है और ये पार्लियामान के जरिए हम नहीं कर सकते हैं। मैं खुली बात करना चाहता हूं, क्योंकि पार्लियामान, आप पढ़ ले, आप पाकिस्तान की पार्लिमानी सेटअप पढ़ ले, फिर उनकी सीटों की तादाद पढ़ ले, फिर अलकबंदिया देखिए। अगर पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान में रहने वाले बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, हजारा, ये सब मिल करके एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही पार्टी को वोट दे तो फिर भी पंजाब इसके मुकाबले में अक्सरियत में होगा, क्योंकि पंजाब 52% है, बाकी तमाम 3 सूबे ये 48% है। तो पार्लियामान के रास्ते से तो आप इन से कौमी हकूक नहीं ला सकते हो। तो लिहाजा अपने कौमी हकूक हासिल करने के लिए आपने अपने बुजुर्गों की तर्ज पे सियासत करना होगा। जब अहमद शाह बाबा ने अपने वतन से ये जो मुगल आए थे या और जो काबिज थे इस वतन पे, जब अहमद शाह बाबा ने अपने वतन को आज़ाद किया था और उन दुश्मनों को शिकस्त दिया था, तो अहमद शाह बाबा ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, न वो सेनेट, न कौमी, न सूबाई असम्बली का मेंबर बना था। अहमद शाह बाबा ने तमाम कौम को बुलाया और उन्हें वाज़ेह हदफ दिया कि ये लोग आए हैं, हमारे वतन पे काबिज है, तो लिहाजा हमने क्या करना है। तमाम कौम ने इत्तेफाक किया कि इसके खिलाफ जदोजहद करना है, जहाद करना है, इनको अपने वतन से भगाना है। और अहमद शाह बाबा उसमें कामयाब हुआ। अगर आप चाइना का मिसाल दे, आप जापान का मिसाल दे, आप यूरोपीय ममालिक मुख्तलिफ मुल्कों का मिसाल दे, तो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज यही है कि वो अपने मादरी ज़बानों में तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे न बलोच को यह हक हासिल है, न पश्तूनों को यह हक हासिल है। उसके बाद एक तो आप अपने मादरी ज़बान में सीख नहीं सकते हो,
لیکن اس کے بعد جو آپ کو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہ نصاب آپ پڑھ کے تو دیکھ لیں. جو نصاب ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کیا اس میں کسی بلوچ لیڈر کا ذکر ہے؟ کیا کسی بلوچ ہیرو کا ذکر ہے؟ کیا کسی بلوچ کی تاریخ کا ذکر ہے؟ کیا کسی پشتون کی تاریخ کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. اس میں آپ کو میجر عزیز بٹی پڑھایا جاتا ہے. ابھی میجر عزیز بٹی کے ساتھ پشتونوں یا بلوچوں کا کیا کام ہے؟ وہ ایک پائلٹ تھا، سیلری لے رہا تھا اور جہاز چلا رہا تھا. اس میں آپ کو راشد میناس پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا لینا تھا؟ بحیثیت پشتون میرا ہیرو تو احمد شاہ خان ابدالی ہے. بحیثیت پشتون میرا ہیرو تو میرویس خان ہے. بحیثیت پشتون میرا ہیرو تو خوشحال خان خٹک ہے. بحیثیت پشتون میرا رہبر تو باچا خان ہے. بحیثیت پشتون میرا قومی شاعر وہ غنی خان ہے، وہ رحمان بابا ہے. لیکن پاکستان کے نصاب میں میرے قوم کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طرح بلوچوں کا بھی حال ہے، اسی طرح باقی دیگر اقوام کا. تو یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے پھر یہ ٹولز انہوں نے بنائے اور یہ ٹولز یہ ہمارے جوانوں پہ مسلط کیے. ہم خوش ہیں کہ ہمارے جوان پڑھ رہے ہیں، کل کو یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے قوم کا خدمت کرے گا. لیکن آپ کا بیٹا جب یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آتا ہے اس کو آپ کے قوم کے بارے میں، آپ کے وطن کے بارے میں کچھ علم حاصل نہیں ہوگا. اس کو راشد میناس اور میجر عزیز بٹی پڑھایا ہوگا اور وہ راشد میناس اور میجر عزیز بٹی کے راستے پہ نکلے گا. وہ خیر بخش مری کے راستے پہ نہیں چلے گا، نہ وہ عطا اللہ خان مینگل کے راستے پہ چلے گا، نہ وہ باچا خان کے راستے پہ چلے گا. اس کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ اسی کے راستے پہ چلے گا. تو لہذا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا، اس ملک میں ہمارے سرزمین جو ہمارا وطن ہے اس کو ڈالری جنگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ابھی فٹ بال کے نئے گراؤنڈ چھوٹے چھوٹے بنے ہیں، پرائیویٹ لوگوں نے بنائے ہیں. فٹ بال کی 2 ٹیمیں آتی ہے، وہ اس گراؤنڈ پہ میچ کھیلتی ہے. تو لہذا اس گراؤنڈ کا مالک جو ہے وہ دونوں ٹیموں سے فیس وصول کرتا ہے اور 1 گھنٹے کا میچ وہ لوگ کھیلتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے سرزمین کو فٹ بال کے گراؤنڈ کی طرح پاکستان کے جرنلوں نے اور پاکستان کے واقداروں نے استعمال کیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا. 8 سے 45 سال پہلے جب روس اور امریکہ کا جنگ لڑایا گیا، اس جنگ کے ساتھ بحیثیت پشتون ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن پنجاب کے پالیسی کے تحت ہمارے سرزمین کو فٹ بال کے گراؤنڈ کی طرح یوز کیا. پنجاب کے جرنیلوں نے ہمارے سرزمین روس اور امریکہ کے حوالے کیا کہ آ جاؤ آپ یہاں پہ لڑو اور اس کے بدلے ہمیں ڈالر دے دو. تو لہذا پاکستانی جرنیلوں نے ڈالر کمائے. پاکستان اس سے پہلے ایٹمی قوت نہیں تھا، اس جنگ کے بعد ایٹمی قوت بنا. لیکن ہم بحیثیت پشتون کام ہمارا پورا وطن قبرستان میں تبدیل ہوا. ہم نے جنازے اٹھائے، ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہمارے مائیں بہنیں بیوہ ہوئے، کسی کا دماغی توازن اٹھ گیا، کسی کا ایک آنکھ اڑ گیا، کسی کا ایک ٹانگ اس جنگ میں چلا گیا، کسی نے ایک ہاتھ کھو دیا. لیکن امریکہ اس جنگ کے بعد سپر طاقت بنا، پاکستان اس جنگ کے بعد ایٹمی قوت بنا. سعودی عرب نے بڑے بڑے معاہدے کیے امریکہ کے ساتھ. یہ نہ ہمارا جنگ تھا، بس ہمارے جنگ وطن کو جو ہے ان کے لیے استعمال کیا. پھر یہاں پہ شیعہ اور سنی کے نام پہ لڑایا گیا محکوم قوموں کو. شیعہ اور سنی کے نام پہ کتنے پشتون شہید ہوئے، کتنے ہزارہ شہید ہوئے، کتنے بلوچ شہید ہوئے. یہ جنگ تو ہمارا نہیں تھا. شیعہ کے نام پہ آپ ایران سے ڈالر لے رہے تھے، سنی کے نام سے آپ عربستان سے ڈالر لے رہے تھے، اور یہاں پہ آپ نے تماشا بنایا ہوا تھا. محکوم قوم جو ہے وہ لاشعوری میں جنازے اٹھا رہے تھے. ہمارے وطن پہ تو آپ نے یہ کیا ہے، ہمارے وطن پہ تو آپ نے بزنس کیا ہے. ہمیں تو نہ آپ نے اورنج ٹرین دیا ہے، ہمیں تو نہ آپ نے یونیورسٹیز دیا ہے، نہ یہاں پہ روزگار کے مواقع ہے، نہ یہاں پہ فیکٹریز ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
پھر کیسے ہم اس پرچم کے سائے تلے کے؟ اس کے بعد ایک اور سب سے ضروری نکتہ تمام سیاسی حضرات کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں. یہاں پہ جو بلوچستان میں ایف سی کے ملازمین ہیں، آپ سب ان سے واقف ہے، اس میں اکثریت تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے. ابھی خیبر پختونخوا کے لوگ جو ایف سی میں بھرتی ہوئے ہیں، یہ شوق سے تو نہیں بھرتی ہوئے ہیں. شوق سے تو کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے. تو یہ جو ایف سی میں بھرتی ہوئے ہیں، یہ اصل میں وجہ یہ ہے، ہم نے پورا اس کا ایک سسٹم جو ہے اس پہ ریسرچ کیا ہے اور اس نتیجے تک پہنچے ہیں. وہاں خیبر پختونخوا میں تمام آپ کے وسائل، اس پہ فوج قابض ہوا، وہاں پہ تمام کارخانے ختم کیے، وہاں پہ روزگار کے جو تمام مواقع تھے وہ چھین لیے. تو وہاں پہ کروڑوں کی آبادی ہے، تمام لوگ بے روزگار ہوئے. سخت بے روزگاری کی وجہ سے پھر ان کے اس کمزوری سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ہم تو آپ کو ایف سی میں نوکریاں دیں گے، ہم تو ریاست ہے، ہمیں تو آپ کی روزگار کی بڑی فکر ہے. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کے جو پشتون ہیں وہ بڑی مجبوری کی وجہ سے ایف سی میں بھرتی ہوئے. پھر جب ایف سی میں وہ بھرتی ہوتے ہیں 6 مہینے اس کو ٹریننگ دینے کے بعد پھر تمام وہ بلوچستان میں بھیج دیے جاتے ہیں. پھر یہاں پہ بلوچستان میں جو آزادی پسند تحریکیں ہیں ان کے ساتھ لڑایا جاتا ہے. پھر اس جنگ میں اگر ایف سی والا مرتا ہے تو جنازہ خیبر پختونخوا میں جاتا ہے، اور جنگ میں اگر وہ آزادی پسند بلوچ مرتا ہے تو جنازہ بلوچستان آتا ہے. پنجاب کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ ایک کاروبار انہوں نے بنایا ہے. یہ ہے ہمارا وطن کا مسئلہ. تو اگر ہم نے یہ جو یہاں پہ مائنز اینڈ منرل کی بات ہوئی، یہاں پہ جو ہمارے وسائل کی بات ہوئی کہ یہاں ابھی ایس آئی ایف سی کے حوالے انہوں نے کیا ہے، یہ بھی یہی منصوبہ ہے. یہ جو آپ کے بارڈرز بند ہوئے، یہ جو آپ کا بارڈرز کا کاروبار رک گیا، اس کا بھی یہی مقصد ہے. ابھی یہاں پہ آپ کو بے روزگار کرے گا. یہ جو آپ کو ڈیزل اور پیٹرول کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ابھی آپ کو یہاں پہ بے روزگار کرے گا. جب آپ کے بچے روئیں گے، آپ کے گھر میں آٹا نہیں ہوگا، تو مجبوری کے تحت آپ بھی پھر ایف سی میں، اے ٹی ایف میں، سیکورٹی فورسز میں آپ بھرتی ہوگے. اور جب آپ بھرتی ہوگے تو پھر جدھر بھی اس ریاست کا مرضی تھا آپ کو لڑایا جائے گا. تو لہذا اصل مسئلے ہمارے یہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پام 45 پام 47، یہ تمام کے تمام بے اختیار لوگ ہیں. ان کے اور منشیوں کے حیثیت میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں رات کو 3 بجے ان کے پاس کالز جاتے ہیں کہ آپ نکلو اور ہمارے پوسٹر لگا دو. کوئی اپنے منشی کو بھی رات کے 3 بجے فون نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ رات کو 3 بجے جب ان صاحبوں کے فونز آتے ہیں، یہ نکل جاتے ہیں، وہاں پہ پوسٹر لگاتے ہیں. تو لہذا مسئلے یہ ہے. اور پھر اس مسئلوں کے لیے جب آپ نکلو گے، آپ جمہوری جدوجہد کرو گے، پھر آپ کو غدار کا لقب دیا جاتا ہے. آج مارنگ بلوچ کس جرم میں اندر ہے؟ انہوں نے کس کو قتل کیا ہے؟ وہ تو ایک جمہوری آئینی مطالبہ اپنے قوم کے لیے کر رہی ہے، اس کو بند کیا ہے. باقی بی وائی سی کے جتنے بھی گرفتار رکن ہیں، اسی طرح پی ٹی ایم کے علی وزیر ہے، پچھلے 7 سالوں میں 4 سال انہوں نے جیل میں گزارے ہیں. 1000 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں. ابھی بھی پچھلے 7 مہینوں سے جیل میں، سندھ کے جیل میں اس کو رکھا گیا ہے. کیا جرم کیا علی وزیر نے؟ علی وزیر تو یہی جو آپ کے آئین میں لکھا ہے اس آئین کے تحت اپنے قومی حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ نہ جمہوریت ہے، نہ جوڈیشری ہے، نہ یہاں پہ میڈیا ہے. سب جو ہے وہ فوج کے کنٹرول میں، فوج کے اشارے پہ یہ تمام آپ کے ادارے چل رہے ہیں. علی وزیر کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے پی ٹی ایم کے مرکزی رہنما ہے عبدالصمد حاجی، وہ پچھلے 5-6 مہینوں سے جیل میں ہے. ملک نصیر کو کے خیل ہے، وہ جیل میں ہے. پھر افسوس کی بات یہ ہے وہ سیاسی کارکن ہے، اپنی قوم کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہا ہے. یہ ریاست اس کے خلاف ڈرگز کا، افیم کا یہ مقدمات بنا رہے ہیں. یعنی آپ کو اتنا ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے یہ مقدمات بنائے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس پھر اور کوئی راستہ نہ ہو. یا تو آپ خودکشی کر لیں یا تو آپ پھر پہاڑوں کا رخ کر لیں. اور اس ریاست نے کون سا راستہ ہمیں چھوڑا ہے؟ تو لہٰذا جو پہاڑوں پہ
بیٹھے ہیں اس کے لیے پھر یہ سب لوگ بول رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے، بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جمہوری آئینی طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو پھر آپ روڈوں پہ گھسیٹ رہے ہو، ان کو پھر آپ 3 MP میں بند کر رہے ہو، ان کو آپ پھر 4 شیڈول میں ڈال رہے ہو. تو لہٰذا یہ ریاست کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ یہ خود یہی میسج دینا چاہتی ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ بات کروں گا اس کو پہاڑوں پہ جانا ہوگا، پھر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، باقی تو آپ ریاست خود ہمیں دے دیں. تو لہٰذا آخر میں جو تجویز ہے، تجویز یہی ہے، ہم مزاحمتی لوگ ہیں، مزاحمت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اگر واقعی ہم لوگ سنجیدہ ہے اس تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے، ہم لوگ ایک سنجیدگی کی طرف جاتے ہیں یا ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں، تو مزاحمت ہی واحد راستہ ہے. ہم نے مزاحمت کرنا ہوگا، ان کو تنگ کرنا ہوگا، تمام سڑکیں، تمام روڈیں بند کرنا ہوں گے، مل جل کر کے تمام تر سیاسی اختلاف بلا کر کے اپنے قومی جمہوری آئینی حقوق کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کے جدوجہد کریں گے. جب تک ہم یہ تمام اپنے قومی وسائل یا قومی جمہوری حقوق حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نہ الیکشن میں جائیں گے، نہ ہم گھر میں بیٹھیں گے، ہم مزاحمت کریں گے.